السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر الآيات۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی کبریائی ہے، بڑائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ حضرات کے ساتھ آپ کے گاؤں میں، آپ کے وطن بندی کلاں میں ایک اجلاس کی، ایک تربیتی پروگرام کی مناسبت سے مل بیٹھنے کی یہ سعادت اور یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ملاقات کو بابرکت بنائے، مفید بنائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملاقات کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم برادر گرامی اور آپ حضرات کے گاؤں کے چشم و چراغ، ہمارے دیرینہ مخلص دوست، داعی، باحث، مصنف، مترجم فضیلت شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کے کہنے پر، ان کی دعوت پر شبلی نیشنل کالج میں جو سیمینار ہونے والا ہے، اس مناسبت سے اس علاقے میں، اس بستی میں آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اس کے ضمن میں یہ اجتماع بھی رکھا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے اس اجلاس میں ہم سب کے استاد، بلکہ ہمارے اساتذہ کے استاد فضیلت شیخ مفتی علامہ محفوظ الرحمان صاحب فیضی حفظہ اللہ، اسی طرح سے آج کی اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت شیخ محمد موسیٰ سلفی حفظہ اللہ، دیگر معزز علماء کرام خصوصیت کے ساتھ ابرار صاحب حفظہ اللہ، دیگر تمام حاضرین، سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اجلاس میں تشریف فرما قابل احترام ماں اور بہن، اس دنیا میں بلندی، رفعت، برتری، شان و شوکت کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے، اسے شان و شوکت سے جینے کا موقع میسر آ جائے، وہ اس دنیا میں سر اٹھا کر کے جیے، دنیا میں قیادت کرے، دنیا میں سیادت کرے، کسی کا دست نگر نہ رہے بلکہ اونچا بن کر کے زندگی گزارے۔ ہر آدمی کی تمنا ہے، ہر آدمی کی سوچ ہے۔ امامت، امارت، قیادت، سیادت، بلندی، یہ ساری چیزیں ہر انسان کی اپنی دلی چاہتیں اور دلی تمنا کا حصہ ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو پستی میں رکھنا چاہتا ہو،
ذلت کی زندگی گزارنا چاہتا ہو، دستے نگر بن کر کے رہنا چاہتا ہو، کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی ملے گا تو ہم اور آپ خود ہی اس کی عقل پر، اس کی دانش پر، اس کی سوجھ بوجھ پر شک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ آدمی پاگل ہوگا، مجنون ہوگا جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قیادت، سیادت اور بلندی، دنیا کی امامت ہو، دینی امامت اور قیادت کا مسئلہ ہو، دنیاوی طور پر امامت اور سیادت کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان تمنا کرے کہ وہ بڑا سے بڑا منسٹر بن جائے، انسان تمنا کرے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، انسان تمنا کرے کہ کسی علاقے کا مثال کے طور پر عامدار خاصدار بن جائے، انسان اس طرح کی کوئی بھی بڑا ہونے کی تمنا اگر کرے تو یہ تمنا صرف تمنا ہی ہوگی جب تک کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ پر نہ چلے، اس کے اسباب اور وسائل کو فراہم نہ کرے، اس کے لیے جو چیزیں صرف کرنی ضروری ہیں، جو چیزیں انجام دینی ضروری ہیں، جن راستوں پر، جس ڈگر پر چلنا ضروری ہے، جب تک اس پر نہیں چلے گا وہ اپنے اس مقصد کو، اس مراد کو نہیں پا سکے گا۔ مسئلہ اصل یہی ہے، دشواری یہی ہے، پریشانی یہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مسلم کمیونٹی کا مسئلہ یہ ہے، مسلم سماج اور سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کی نئی نسل کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ بلند تو رہنا چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، قیادت چاہتے ہیں، امامت چاہتے ہیں، سیادت چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے جو فارمولہ انہوں نے بنا رکھا ہے، عام طور پر یہ صورتحال پائی جاتی ہے، ورنہ الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، عمومی صورتحال کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ امامت اور قیادت، بلندی، شان و شوکت، عظمت، یہ انسان چاہتا ہے لیکن اس کے راستے پر نہیں چلتا، اس کا جو صحیح چین ہے اس چین کو نہیں اختیار کرتا، اس کا جو صحیح ٹریک ہے اس ٹریک پر نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمنا، وہ آرزو صرف اور صرف تمنا اور آرزو ہی کی شکل میں رہ جاتی ہے اور انجام تک اور ایسے ہی مراد تک، مقصود تک انسان نہیں پہنچ پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جس منہج کے اور جس فکر کے حامل ہیں، جن تعلیمات کے حامل ہیں، اور جو ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اور آپ اپنی دنیا کی، آخرت کی اور ایسے ہی دین سے متعلق تمام تر بھلائی کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کی تلاش کرنے کے لیے، اس کی جستجو کرنے کے لیے الحمدللہ انہی سرچشموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں وہ ساری باتیں بتلائی گئی ہیں کہ مسلمان اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اس کا راستہ کیا ہے، اس کا ٹریک کیا ہے، اس کے لیے چین کیا ہے، اس کے لیے کون سے اسباب اور وسائل اپنانے پڑیں گے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد کو پا سکے گا۔ یہ سارا اصول اور سارا ضابطہ اللہ کی کتاب میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں وہ ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں، اور بطور نمونہ اور آئیڈیل امت کے سلف حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین جنہیں ہم خیر القرون کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کے بعد کے جو ادوار گزرے ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں جو سیرت کا اور تاریخ کا بنیادی حصہ ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہم ان میں دیکھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں اور تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم بلندی کیسے پا سکتے ہیں، شان و شوکت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں، اس کا آخر کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ ہے، کون سی کسوٹی ہے، کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کا اختیار کرنا ہمارے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تمنائیں کر سکتے ہیں، ہماری بھاونائیں ہو سکتی ہیں، ہماری آرزویں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس مقصد کے لیے جو کتاب و سنت کا دستور اور لائحہ عمل ہے اور جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے اس کو ہم اختیار نہ کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دراصل میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ باتیں اس حوالے سے ہیں کہ اس انسانی زندگی کے اندر ہم مثال کے طور پر دنیاوی قیادت چاہتے ہوں، یعنی دنیاوی مناصب، دنیاوی عہدوں پر فائز ہونا چاہتے ہوں، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کی قیادت کریں، سیادت کریں، دنیا کے اندر ہم اغوا ہوں، پیشوا ہوں، امیر ہوں، امام ہوں، مثال کے طور پر، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا ضابطہ ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر دین کے اندر امامت تمہیں چاہیے، دین کے اندر تمہیں سیادت چاہیے، دین کے اندر تمہیں بلندی چاہیے، تمہیں اغوا اور پیشوا بننا ہے، تو اس کا بھی راستہ کیا ہے
ان سب کا جواب صرف اور صرف ایک لفظ میں ہے، اور اس کی متعدد تعبیریں ہیں، متعدد دلائل ہیں، متعدد نصوص میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اگر خواہ دنیا کی قیادت چاہتے ہوں یا دین کی قیادت چاہتے ہوں، دین و دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے جو اصول ہے، جو کنجی اور چابی ہے، اور جو اس کا راستہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر ہم کبھی بھی نہ تو دنیا کی قیادت حاصل کر سکتے ہیں، نہ دین کی امامت اور سیادت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے دلائل اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی تعلیمات میں، اور حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں، اور بعد کے ادوار میں ہمارے سامنے اس کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے بہت ساری روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند آیات، چند احادیث کی طرف اشارہ کر کے اور سیرت اور تاریخ کے ان گوشوں کی طرف صرف اور صرف آپ کا ذہن اور آپ کی توجہ مبذول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہی میری بات کا خلاصہ ہوگا کہ آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمیں سیادت اور قیادت کیسے مل سکتی ہے، امامت اور قیادت کیسے مل سکتی ہے دنیا میں۔ ہم اونچے رہ کر کے، بلند رہ کر کے، اور مثال کے طور پر ہم اغوا اور پیشوا بن کر کے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ لوگ ہمارے دستے نگر رہیں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں، ہم لوگوں کے آگے ہوں، لوگوں کے پیش رفت ہوں، پیشوا ہوں، لوگ ہمارے ماتحت ہو کر کی زندگی گزاریں۔ اگر ہم یہ دنیوی اعتبار سے چاہتے ہیں تو بھی، اور امامت اور قیادت جو دینی بنیادوں پر ہے اگر ہم وہ چاہتے ہیں تو بھی، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم ہونا چاہیے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر نہ آپ کی دولت آپ کو امامت و قیادت کے منصب پر فائز کر سکتی ہے، نہ آپ کی زمین و جائیداد کا انبار، نہ آپ کے پاس، نہ آپ کا بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں جو مالی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں میرے بھائیوں، یہ کبھی بھی آپ کو نہ تو دینی قیادت کا حقدار بنا سکتی ہیں، نہ آپ کو دنیوی مناصب پر فائز کر سکتی ہیں۔ صحیح اصول اور ضابطہ جو ہے وہ یہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں، تعلیم کے بغیر کسی بھی طرح کی بلندی ممکن نہیں ہے، تعلیم کے بغیر کسی طرح کا منصب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آپ کسی بلندی کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ امامت و قیادت کی جو کنجی ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم جب تک آپ کے پاس مضبوط نہیں ہوگی، تعلیم کے آپ اس مقام پر نہیں پہنچیں گے جس مقام پر پہنچنے کے بعد ہی آپ کو وہ اونچا منصب حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو قیادت اور سیادت حاصل ہو سکتی ہے۔ تب تک یاد رکھیں کہ آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کی جائیدادیں اور آپ کے بینک بیلنس آپ کو کسی امامت و قیادت کے منصب پر فائز نہیں کر سکتے۔ آج یہ جو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہی اس دنیا کا قائد ہے، غلط فلسفہ ہے یہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو امامت و قیادت کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں، ان ساری خصوصیات کے ساتھ، اس پورے شان و شوکت کے ساتھ اگر کوئی امامت و قیادت کے منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کا فارمولہ تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم کے بغیر، اونچی تعلیم کے بغیر، اونچی تربیت کے بغیر انسان کبھی بھی ساری خصوصیات کے ساتھ، سارے اچھے اوصاف کے ساتھ کسی بھی امامت و قیادت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی معاملہ امامت، دین کے اندر امامت کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا امام کون بنتا ہے؟ دینی قیادت کی بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، دین میں امامت کی بات کرتا ہوں میں۔ یاد رکھو کہ امامت کا منصب وہی پاتا ہے جو اس منصب کو پانے کے لیے ان کی شرائط پر اترتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، کیا یہ دونوں طبقے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال ہے، لیکن یہ سوال دراصل انکار کا سوال ہے، جس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے نفی کرنے کے مقصد کے مطابق۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھئے اور اس سوال کے ذریعے سے یہ اس بات کا انکار کر دیجئے جو اس حقیقت کو بتلاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں اور وہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اصول ہے
کہ کبھی بھی تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے مال کے راستے سے اگر کوئی منصب پر فائز ہوتا ہے، عہدوں کے ذریعے سے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر اپنی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، خاندانی برتری کی بنیاد پر، اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر اور برادریوں کی بنیاد پر اگر کوئی منصب پر فائز ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے یا مناصب کے لیے انہی چیزوں کو بنیاد سمجھتا ہے، تو یاد رکھو وہ غلط راستے پر چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی غلط سوچ نے امت کے مسلم یونٹی کے، مسلم کمیونٹی کے بہت بڑے حصے کو، بہت بڑے طبقے کو تعلیمی اعتبار سے پسماندہ بنا دیا ہے، پچھڑا ہوا بنا دیا ہے، بیکورڈ کر دیا ہے. کیونکہ کوئی مال کے زام کے اندر، کوئی دولت کے زام میں، کوئی زمین و جائیداد کے زام میں اور کوئی بینک بیلنس کے زام میں، اسی میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو چودھری ہوں، میرے دادا فلاں تھے، میرے پردادا فلاں تھے اور میں اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ایجوکیشن کے مقام پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، یا ایسے ہی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، یا مثال کے طور پر یہ جو پیدرم سلطان بود جس کو کہا جاتا ہے مثل کے اندر کہ میرا باپ تو بادشاہ تھا، میرے بھائی یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کی بنیاد پر جو برتری ملے گی، جو امامت اور قیادت اور شرافت کا مقام ملے گا، وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر کبھی بلندی نہ تو مال و دولت کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی خاندانی شرافت کی بنیاد پر اور برتری کی بنیاد پر اور برادریوں کے اندر جو اونچ نیچ کا تصور جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بنیاد پر جو سوچ رکھی جاتی ہے، یاد رکھو کبھی بھی اصل مقصد کو انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یاد رکھو ایمان کے ساتھ جو تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، علم کے زیور سے آراستہ ہیں، علم کے ہتھیار سے مسلح ہیں اور علم کی روشنی سے منور ہیں، یہ دونوں خصوصیتیں، یہ دونوں اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مقام و مرتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے ان سے بلند رکھتا ہے جو ایمان والے تو ہوتے ہیں لیکن علم والے نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. یاد رکھیے یہ ایمان کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ تعلیم یافتہ مومن یہ برتر ہے بہت سارے درجات کے اعتبار سے اس مومن کے بالمقابل جو ایمان والا تو ہے لیکن علم والا نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں ہیں جو ہمیں بتلاتی ہے کہ بلندی کا راستہ، امامت کا راستہ، قیادت کا راستہ کس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو امامت کا منصب عطا فرمایا تھا، قیادت عطا فرمائی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبر کرنے والے تھے، مصائب میں، مشکلات میں ڈٹ جانے والے تھے، پریشانیوں میں صبر کرنے والے تھے اور ایمان اور یقین اور علم کی دولت سے مالا مال تھے. تو یاد رکھو امت کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی، برتری کس کے ہاتھ میں ہوگی اور مناصب اور اگوائی اور پیشوائی کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ سب مقام اور مرتبے ان کو دیے ہیں جو دراصل استقامت کے راستے پر چلنے والے ہیں اور جو لوگ علم اور ایمان اور یقین کے راستے پر چلنے والے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اصول اور ضابطہ. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دینی امامت، دینی قیادت کے لیے یہ اصول بنا دیا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرائے گا جو سب سے زیادہ اللہ کے کلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حفظ کرنے والا ہوگا، اسے پڑھنے والا ہوگا. اقرأ، سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا ہوگا وہ لوگوں کی امامت کرائے گا. اگر سب لوگ اس کے اندر برابر ہوں گے فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، جو سب سے زیادہ سنت کا علم والا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگ اس میں بھی برابر ہوں گے فَأَقْدَمُهُمْ ہجر، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثَرُهُمْ سِنًّا یا أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، جو عمر میں سب سے زیادہ اونچا ہوگا اس میں بھی سب برابر ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہوگا. بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز بچوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین کی امامت اور قیادت کا ضابطہ کیا ہے؟ علم ہے. تعلیم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ہی یہ امامت حاصل ہوتی ہے.
دنیا کی امامت بھی اسی بنیاد پر حاصل ہوگی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر یہ ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب ہم سب جانتے رہتے ہیں، یہ ساری تعبیرات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ مختلف زبان، نسل، مذاہب، ازم اور دھرم اور سوچ اور فکر کے لوگ رہتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں گنگا جمنی تہذیب والے، کلچر والے ملک کے اندر ہم مسلمان رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امامت و قیادت ہمارے ہاتھ میں ہو تو یاد رکھو اس کا راستہ مال نہیں ہے، اس کا راستہ دولت نہیں ہے، اس کا راستہ خاندانی بلندی نہیں ہے، اس کا راستہ چودراہٹ نہیں ہے، اس کا راستہ برادریوں کا اونچ نیچ نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کیا ہے؟ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا، تعلیم کے ہتھیار سے مسلح ہونا، یہ سب سے بڑا ضابطہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ضابطہ اور مزید پیش کروں دنیاوی مثال دے کر کے کہ دنیاوی امامت و قیادت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت و سیادت، اگوائی اور پیشوائی کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے ذرا سا دیکھیں، ہم اور آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جانتے ہیں۔ دور خلافت میں جب آپ امیر المومنین تھے، امیر المسلمین تھے، اس وقت آپ نے مختلف علاقوں کا الگ الگ گورنر بنایا تھا، مختلف علاقوں کا الگ الگ امیر بنایا تھا، عامل مقرر کیا تھا۔ یہ نظام ہے اسلامی نظام کا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے نظام میں تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی طریقہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انہوں نے مکہ کا بھی ایک گورنر بنایا تھا۔ مکہ کا گورنر نافع ابن عبد الحارث کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے، کسی ضرورت سے عثفان تشریف لائے۔ عثفان کا جو علاقہ تھا، عثفان میں تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو وہاں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے مکہ کے گورنر حضرت نافع ابن عبد الحارث بھی آ گئے۔ جب یہ مکہ کے گورنر وہاں پہنچے اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کے مقام پر ان کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے کہ ارے، میں تو ان کو مکہ کا امیر بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے آیا ہوں، یہ عثمان آ گئے ہیں تو مکہ میں کون ذمہ داری کو سنبھال رہا ہے؟ دیکھیے، امامت ہے، یہ قیادت ہے، یہ دیکھ ریکھ ہے، مسئولیت ہے۔ مکہ کے ذمہ دار نافع ابن عبد الحارث ہے۔ روایت عامر بن واصلہ کی روایت ہے، اور بڑی وضاحت سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امت کی امامت و قیادت، خواہ وہ دینی امامت ہو یا دنیاوی امامت و قیادت ہو، یاد رکھو اس کا جو معیار ہے اور اس کی جو کسوٹی ہے، اس کا جو پیمانہ ہے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر، علم کے زیور سے آراستہ ہوئے بغیر، اور علم کے تعلیم سے، علم کے زیور سے، علم کے ہتھیار سے مسلح ہوئے بغیر، یاد رکھو کہ یہ قیادت بھی انسان کو نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نافع کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے اور تعجب سے سوال کیا، اچھا تم تو یہاں آ گئے ہو، تو یہ بتاؤ کہ مکہ میں کون ہے؟ تم نے اپنی جگہ پر کس کو ذمہ داری دی ہے جب تم خود یہاں پر آ گئے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ کی عدم موجودگی میں مکہ میں ذمہ داریاں کون نبھا رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ استعملت علیہم ابن ابزا، میں نے ابن ابزا کو اپنی جگہ پر مکہ کی ذمہ داری دے دی ہے۔ مکہ کی ذمہ داری، مکے کے حالات کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری میں نے کس کو دے دی ہے اپنے عدم موجودگی میں؟ ابن ابزا کو۔ اب ابن ابزا غیر معروف نام تھا، کون سی شخصیت ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کچھ پتہ لتا نہیں تھا، اور پھر کس حیثیت سے سماج میں رہتے ہیں، بحیثیت حر ہیں یا بحیثیت عبد ہیں، غلام ہیں یا آزاد ہے، یہی مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ومن ابن ابزا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جگہ پر ابن ابزا کو ذمہ داری دی ہے، یہ ابن ابزا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مولم من موالینا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہمارے غلام ہیں۔ عمر بن خطاب حیران کہ ارے، میں نے ان کو مکے کی ذمہ داری دی اور یہ چلے آئے، اپنی جگہ پر کسی کو ذمہ داری دی ہے تو کم سے کم کوئی آزاد اور اونچے مقام کا مالک ہونا چاہیے تھا، ایک غلام کو کیسے انہوں نے ذمہ داری دے دی؟ تو تعجب سے سوال کیا، پوچھا استعملت علیہم مولا، تم نے اس مکے کی وادی کا ذمہ دار ایک آزاد کردہ غلام کو بنا دیا؟ سوال کیا
تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری جگہ پر تمہاری نیابت ایک غلام کرے گا، آزاد کردہ غلام کرے گا؟ گرچہ آزاد کر دیا گیا ہے لیکن اس کی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے یہ منصب، یہ امامت و قیادت، یہ سیادت اور مکے کی گورنری کی یہ جو نیابت میں نے ان کے حوالے کی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے، حیثیت کا پتہ نہیں ہے، اسٹیٹس کا پتہ نہیں ہے، خاندانی شرافت کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، نہ دولت کی کوئی بات ہے، نہ مقام و مرتبے کی کوئی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان کو یہ منصب دینے کے لیے نافع نے کیوں منتخب کر لیا؟ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ اس کا جواب انہوں نے 2 لفظوں میں دیا، انہ قارئ قرآن وعالم بالفرائض۔ میں نے اس آزاد کردہ غلام کو اپنی جگہ پر مکے کی گورنری، مکے کی نیابت جو میں نے اس کے حوالے کی ہے، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ تعلیم کے بڑے اونچے مقام و مرتبے پر فائز ہے۔ وہ غلام صحیح، وہ معمولی حیثیت کا صحیح، اس کے پاس دولت نہیں صحیح، اس کے پاس خاندانی شرافت صحیح نہیں صحیح، اس کے پاس کوئی اونچا حسب و نسب نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مقام اس کو جو میں نے دیا ہے اس کی وجہ راز یہ ہے، انہ لقارئ قرآن وعالم بالفرائض۔ وہ قرآن کریم کے عالم ہیں، وہ قرآن کریم کے عالم ہیں، اور جب قرآن کریم کے عالم اور قاری کہا جائے، آج کے دور میں تو ہم قاری کا مطلب قاری سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کا حافظ ہوگا، یا حافظ بھی نہیں ہوگا لیکن اس نے تجوید اور مخارج کا علم حاصل کیا ہوگا، وہ تجوید سیکھا ہوگا اس نے، اور وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہوگا، اس کو ہم قاری کہتے ہیں۔ یا اس زمانے کے اندر حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں، خیر القرون کے دور میں، قارئ قرآن کے معنی ہوتا تھا مفسر، قرآن کریم کا تفسیر جاننے والا، قرآن کے شان نزول جاننے والا، قرآن کی قراءات کو جاننے والا، اور اس کے تمام علوم کو اچھی طرح سے جاننے اور ازبر رکھنے والا، اس کو کہا جاتا تھا قارئ قرآن، یعنی بہت بڑے عالم کو قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ تو کیا کہا اس لیے ان کو یہ مقام میں نے دیا ہے کیونکہ بہت بڑے عالم ہیں قرآن کریم کے، اللہ کے نبی کی سنت کے اور دین اسلام کے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کا بھی ان کے پاس بہت علم ہے، فرائض کے جاننے والے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرائض کے علم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اول علم یرفع، سب سے پہلے جو علم دنیا سے اٹھایا جائے گا وہ کون سا علم ہوگا؟ وہ اسی فرائض کا میراث کا علم ہوگا۔ اور آپ کو بتا دوں، جب علم اٹھا لیا جا رہا ہے تو عمل بھی اٹھا لیا جا رہا ہے، کیونکہ علم اسی صورت میں باقی رہتا ہے جب عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس نے اس کا حق مار لیا، اس نے اس کا حق غصب کر لیا، اس نے بیٹی کو محروم کر دیا، اس نے بہن کو محروم کر دیا، اس نے وغیرہ وغیرہ، آئے دن شکوے شکایتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور مسئلے مسائل دارالافتاءات کے اندر آتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو وہ فرائض کے بھی عالم ہیں، معمولی خصوصیت نہیں ہے، تعلیم کا بڑا اونچا مقام ان کو حاصل ہے، اسی لیے میں نے ان کو اس امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے کہا، جب جواب سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا کہا تم نے سچ کہا، سچ کہتے ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ سبحانہ وتعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کے تعلیم یافتہ ہونے والوں کو، اس کتاب کے علم رکھنے والے کو، اس کتاب کے علم کی بنیاد پر بلندی عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے عالم ہوں گے، ان کے پاس دین کا علم ہوگا اور دین کی تعلیم کے ہتھیار سے مسلح ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے ذریعے سے بلندی عطا فرمائے گا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب اللہ کے ذریعے سے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم نہیں ہوگا، کتاب اللہ کی تعلیمات کی زندگی میں عملی تطبیق نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ پستی میں ڈال دے گا، گراوٹ میں ڈال دے گا۔ امامت و قیادت چاہتے ہو؟ آج مسلم کمیونٹی کا مسئلہ یہ ہے، مسلم کمیونٹی کا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ تعلیمی پسماندگی دیکھنے میں آتی ہے۔ آپ تو ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جسے علم و آگہی کا شہر کہا جاتا ہے، جسے علم کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پورے ملک کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ بستے ہیں اور اس گل بستی سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مئو کی سرزمین اہل علم کی سرزمین ہے،
مدارس کی سرزمین ہے، جامعات کی سرزمین ہے، اور بڑے بڑے اساتین علم و فن کا یہ گہوارہ اور سرچشمہ ہے میرے بھائیوں، اور یہاں بڑے بڑے میرے بھائیوں بہو انجم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہرحال ہمارے لیے شرف ہے، سعادت ہے کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں ہم دو لفظ آپ کے سامنے بولنے کی اور عرض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مجلس کو مفید فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ تو ایک ایسی بستی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جراثیم جو گندے جراثیم ہیں، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کے اندر تعلیمی پسماندگی آ رہی ہے، گراوٹ آتی جا رہی ہے، یہ دو مسئلے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اتنے 100 بیگھے زمین ہے، میرے پاس اتنے کٹے اور بچھے زمینوں کا انبار ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ڈگری کی کیا ضرورت ہے، میرے پردادا کے پاس اتنے 100 بیگھے تھے، میرے دادا کے پاس اتنے بیگھے ہیں، میرے باپ کے پاس آج بٹوارے کے بعد بھی سینکڑوں بیگھوں میں زمین ہے، مجھے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، میں تو اسی بنیاد پر سب سے زیادہ اونچا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز نے انہیں پیچھے ڈال دیا ہے، وہ تعلیم سے پیچھے آ رہے ہیں، تعلیم کا شوق، تعلیم کی دلچسپی اور تعلیم سے لگاؤ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کے سامنے تعلیم کی بات کرو، کسی کی ڈگری کا تذکرہ کرو کہ دیکھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علاقے یا آس پاس اور پڑوس اور مضافات میں یا ملک کے فلاں حصے میں دیکھو فلاں شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈگری کی بنیاد پر، اس کی تعلیم کی بنیاد پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو اونچے جو کورسز ہو سکتے ہیں اونچے مناصب پر فائز ہونے کے لیے، اس کی بنیاد پر اسے فلاں مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے بڑے عہدے پر چلا گیا وہ، لیکن اس کے پاس ہے کیا؟ ایسے لوگوں کو تو میں آج خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو 100 بیگھے میں، میرے بھائیوں لوگ فخریہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنا زمین کا ہے کہ میں تو میرے بھائیوں 100 بیگھے میں پودینہ کی بوائی کرتا ہوں، لوگ فخریہ باتیں کہتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ تعلیمی پسماندگی پائی جا رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز نے مسلم کمیونٹی کے ان نوجوانوں کو، خواہ وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تعلیم سے پیچھے کر رکھا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ تعلیم سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو برادریوں کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اور اپنے دادا پردادا اور فلاں کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی حیثیت کا حوالہ دے کر کے کوئی اپنی چودراہٹ کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی اپنی سرداری کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی فلاں چیز کا حوالہ دے رہا ہے، اس بنیاد پر تعلیم سے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس زمینیں تو ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس یہ دعوے تو ہو سکتے ہیں، اور یہ فخر و مباحات کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ قیادت و سیادت کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ قیادت و سیادت کا، امت کی پیشوائی کا، اگوائی کا جو مقام اور منصب آپ کو ہم کو مل سکتا ہے، اس کا راز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں، خواہ وہ دینی پیشوائی ہو یا دنیاوی مناسب کا مسئلہ ہو، یاد رکھو کہ اس کا راستہ تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیز اس مسئلے کو ہم وہاں اس منزل تک، اس مقصد تک ہمیں نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لمبی حدیث کے اخیر میں جس میں تعلیم ہی کا تذکرہ ہے، کتاب و سنت کے پڑھنے پڑھانے اور اس کا مذاکرہ اور مدارسہ کرنے کا ہی تذکرہ ہے، اسی حدیث کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ یاد رکھو جس کا عمل پیچھے کر دے گا، اسے اس کا خاندان، اسے اس کا حسب و نسب، اسے اس کی چودراہٹ کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکتی۔ تو دراصل عمل انسان کو آگے لے جاتا ہے، اور کون سا عمل؟ عیسائیوں والا عمل نہیں، جہالت کی بنیاد پر، عیسائیوں والا نہیں، پادریوں والا بھی نہیں، صوفیوں اور رہبانیوں والا نہیں، بلکہ وہ عمل جس عمل کی بنیاد علم کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ علم کی روشنی کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر جو عمل ہوتا ہے، اسی عمل کی بنیاد پر لوگ ترقی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ترقی کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے۔ تو من بطأ به عمله، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا، اسے پیچھے چھوڑ دے گا، اسے رسوا کر دے گا، اسے پسماندہ بنا دے گا، یاد رکھو کہ اس کی خاندانی شرافت اور اس کا نسب اور
पिदरम सुल्तान बूट कहना, उसकी दावेदारियां और उसकी चौधराहटें उसे कभी भी आगे नहीं ले जा सकती, उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान से निकला हुआ एक फार्मूला है, एक कसौटी है, एक पैमाना है जिसे समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप जरा सा सीरत के भी तनाजुर में जरा जायजा ले लें और इस बात को अपने जहन में जरा सा अपडेट कर लें, ताजा कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मत के अंदर पहल शुरू में अल्लाह की तौहीद का और रिसालत का पैगाम लेकर के आए और आपके सरे मुबारक पर नबूवत का ताज रखा गया, उस वक्त अरब के उन लोगों की क्या हालत थी। आप देखिए किस तरह से पिछड़ेपन का शिकार थे, किस तरह से जिल्लत का शिकार थे, किस तरह से पसमादगी का शिकार थे। आखिर उनके पास दौलत कितने सालों के बाद आई, उनके पास दौलत कितने सालों के बाद आई। जहां तक रही बात खानदानी शराफत की, तो खानदानी बुनियाद पर बड़े ऊंचे थे वो, पहले से ही बहुत सारे लोग ऊंचे थे, हाशिम और कुरैश। लेकिन याद रखें कि जो चीज उनको आगे लेकर के गई, उम्मत की क़ियादत, का वो दुनियावी क़ियादत हो या दीनी इमामत और क़ियादत का मनसब हो, उन्हें उस वक्त हासिल हुआ जब उनके पास तालीम आ गई। उनके पास तालीम, तरबियत जब उनके पास आई तो उसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों को, जो चरवाहे थे, जो खेती बाड़ी करने वाले थे, जो मुख्तलिफ किस्म की माशी और इक्तिसादी हालात से दो चार थे, जो दस्ते निगर थे, जो लोगों के गुलाम थे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो उम्मत की क़ियादत और सियादत का मकाम अता फरमाया, इसी बुनियाद पर कि उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म की रोशनी अता फरमा दी, तालीम का हथियार अता फरमा दिया। और तालीम के इस हथियार और तालीम की जीनत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन चरवाहों को, उन खेती बाड़ी करने वालों को, उन गडरियों को, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की इमामत और क़ियादत का मकाम अता फरमा दिया। तो याद रखो, ये एक बहुत बड़ा सबक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी तालीमात में और उम्मत के सलफ सहाबा ताबीन और बाद के लोगों की जिंदगियों में, कि हमें हमारे असलाफ को जो उम्मत की क़ियादत और सियादत मिली है और ऊंचे बनकर के जो उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उसका रास्ता तालीम है, उसका रास्ता इल्म से लैस होना है, उसका रास्ता रोशनी में आना है। न किसी को किसी खानदान ने आगे बढ़ाया है, न किसी को किसी की दौलत ने आगे बढ़ाया है। अगर बढ़ाया है तो तरक्की अगर मिली है, शान और शौकत की जिंदगी जीने का अगर मौका मिला है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता रहा है कि इल्म की रोशनी में आ जाओ, तालीम हासिल करो। आज मुसलमान शिकायत करता है और कहता है मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। अब तो फिर भी बहुत सारी बेदारियां आ चुकी हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी चौधराहटों की बुनियाद पर, खानदानी नसब हसब और शराफतों की बुनियाद पर, या मालो दौलत और जमीन और जायदाद के अंबार की बुनियाद पर ये कहते हैं, और ये उनका कहना होता है कि हमें क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की, तालीम की, तरबियत की, हमें इसकी क्या जरूरत है कि बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करें। अगर हम IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे और दीगर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेंगे, उसके बावजूद भी हम कहते हैं मुसलमानों को कोई मनसब नहीं मिलेगा, मुसलमानों को हुकूमत में कोई जगह नहीं मिलेगी, मुसलमानों को कोई बालदस्ती हासिल नहीं होगी सियासी बुनियादों पर, हुकूमत की बुनियाद पर। मेरे भाई, ये बातें लोग कहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सामने मिसालें मौजूद नहीं है हमारे नौजवानों ने, और माजी करीब में इसकी एक मिसाल नहीं, दो मिसाल नहीं, बल्कि बेशुमार दसियों बीसियों मिसालें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों का एक बच्चा, एक मुस्लिम नौजवान जब दुनियावी मनासिब के एतबार से, मेरे भाइयों, जब वो तालीम के उस मकाम पर पहुंचता है, तालीम की वो डिग्री हासिल कर लेता है, जिस डिग्री के बाद और जिस मकाम के बाद उसे एक ऊंचे मकाम की क़ियादत मिल सकती है, इमामत हासिल हो सकती है, तो अल्लाह के फضل करम से हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि आप इस बस्ती के लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को नामों के साथ जानते होंगे, खानदानों के साथ जानते होंगे, जिन्होंने अपनी तालीमी बरतरी की बुनियाद पर ऊंचे ऊंचे मनासिब पर अपने आप को फाइज करने में कामयाब कर लिया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो कहने का मतलब यह है कि ये एक शैतानी वसवसा है, ये शैतानी वसवसा है ये, और ये मुसलमानों को पसमादा रखने का एक शैतानी शोशा है, और ये एक तरह का तवहुम भी है और एक तरह का प्रोपेगेंडा भी है, एक तरह की गैरों की जानिब से साजिश भी है कि इस तरीके से मुसलमान पसमादा रहें, मुसलमान तालीम से दूर रहें। मेरे भाइयों, आप बताएं, अगर आपके पास माल, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, वगैरह वगैरह है, आप बड़े खानदान के लोग हैं,
آپ چودھری ہیں، آپ خان، مثال کے طور پر کوئی اس چیز کو اس اعتبار سے نہ فیل کرے کہ میں کسی پر کوئی طنز یا نقد کر رہا ہوں۔ جس پس منظر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس تناظر میں اس بات کو سمجھیں۔ آپ بتائیے کہ کیا علم کی روشنی کے بغیر ایک دولت مند آدمی، ایک زمین و جائیداد کا مالک آدمی اس تہذیب اور کلچر کے مطابق، اس شرافت کے مطابق زندگی گزارتا ہے جس طرح سے ایک تعلیم یافتہ آدمی زندگی گزارتا ہے؟ تعلیم روشنی ہے جو انسان کو سلیقہ سکھاتی ہے، انسان کو ڈھنگ سکھاتی ہے، انسان کی زندگی کو منظم کرتی ہے، اس کو کاٹ چھانٹ کر کے ایک صاف ستھرا انسان بناتی ہے۔ تو انسان کو واقعی انسان بن کر زندگی جینے کے لیے اور امت کی امامت و قیادت کے لیے اسے ضروری ہے کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو اور تعلیم کے مقام اور منصب پر فائز ہو۔ اس کے بغیر اسے وہ مقام اور مرتبہ حاصل واقعی نہیں ہو سکتا ہے جس کی وہ امید لگا کر کے بیٹھا ہے۔ تو ایک طرف افراط ہے اور ایک طرف تفریط ہے۔ افراط یہ ہے کہ ہم بالکل مایوس ہیں کہ ہمیں کوئی ہندوستان جیسے ملک میں کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی قیادت نہیں مل سکتی ہے، اور دوسری طرف میرے بھائیو تفریط یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم میں پسماندگی، پچھڑا پن پایا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، مسلم کمیونٹی کو، اس کمیونٹی کے مسلمانوں کے جوانوں کو اگر ترقی کرنا ہے، دنیا کی امامت و قیادت کے مناصب پر فائز ہونا ہے اور لوگوں کا دستے نگر بن کر کے جینے کے بجائے لوگوں کا اغوا اور پیشوا بن کر کے جینا ہے، تو یاد رکھو کہ انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ہوگا، تعلیم کے ہتھیار سے مسلح ہونا ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا کا کوئی فارمولہ نہ دنیا میں کسی قوم کو آگے بڑھا سکا ہے، نہ اس قوم کو جو قوم مسلم ہے اور مسلم قوم کا جو سب سے بڑا سرمایہ جوانوں کا سرمایہ ہے، اسے ترقی کے راستے پر ڈال سکنے کا ذمہ دار بن سکتا ہے اور اس کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ شوشے، یہ وسوسے اور یہ جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو دور کرو۔ نوجوانوں اور نوجوانوں کے سرپرستوں، ان کے باپ، ان کے دادا اور ان کی مائیں، ان سب کو میں خصوصیت کے ساتھ بڑی مخلصانہ درخواست کے ساتھ مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی پسپائی اپنے ذہن میں نہ لائیں، ان بچوں کے ذہن کو پسپائی کی طرف نہ لے جائیں، انہیں پسپا نہ کریں، ان کے حوصلوں کو پست نہ کریں، بلکہ انہیں حوصلہ دیں، ان کے حوصلوں کو جلا بخشیں اور انہیں تعلیم کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر کے انہیں اونچی سے اونچی ڈگریوں کو حاصل کرنے کا اہل بنائیں اور اس کے پیچھے وقت صرف کریں، مال صرف کریں، قربانیاں دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پوری تاریخ میں وہی لوگ فائز رہے ہیں مناصب پر، عہدوں پر، جو لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج تعلیمی پسماندگی کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم چودراہٹ کے زام میں ڈوبے ہوئے ہیں، نام نہاد، اور وہ بھی ہم مال و دولت کے زام میں ڈوبے ہوئے۔ یہ جو مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے انجام کیا ہے؟ ہم حقیر ہیں، ذلیل ہیں، پچھڑے ہوئے، پسماندہ ہیں میرے بھائیوں۔ اور وہ برادریاں جنہیں قوم میں، جنہیں ملت میں، جنہیں سماج میں پستی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اپنے کام کاج اور اپنے رویے کے اعتبار سے وہ پستی کا واقعی پستی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تعلیم کی بنیاد پر وہ وکیل ہے، تعلیم کی بنیاد پر وہ جج ہے، تعلیم کی بنیاد پر وہ کلیکٹر ہے، تعلیم کی بنیاد پر وہ بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہے۔ آپ بھلا بتائیں کہ کیا آپ کی برادری اور آپ کی دولت نے آپ کو اونچا مقام دے سکا، یا اس نیچے خاندان والے کو اس کی تعلیم نے اونچے مقام پر فائز کر دیا؟ آج ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں۔ میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، مجھے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں، بس یہ ایک شرف ہے، ایک سعادت ہے۔ برادر گرامی، فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کے توسط سے آپ حضرات تک پہنچنے کا یہ موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کا یہ شرف اور یہ سعادت مجھے بخشی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سعادت پر، اس شرف پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور برادر گرامی کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام اس گاؤں کے باسیوں کا خصوصیت کے ساتھ اس کے جو اساتذہ علم و فن ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو کبار ہیں، جو اساتذہ نہیں بلکہ اساتذۃ الاساتذہ ہیں اور مشائخ المشائخ ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے میزبانوں کا شکر گزار ہوں
جو بڑی عزت افزائی کر رہے ہیں، بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ہر طرح سے بچھے ہوئے ہیں اور ہم سب کی تکریم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اپنے اپنے کیے کا نیک صلہ اور بدلہ دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر اللہ نے اگر زندگی لکھی ہوگی تو کسی اور مناسبت پر باضابطہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اسے بے ضابطہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسے تو سفر باضابطہ ہی ہوا ہے، لیکن یہ آپ سے ملاقات ہنگامی نوعیت کی ہے، اسی لیے میں اسے بے ضابطہ کہتا ہوں اور بے قاعدہ کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید باضابطگی اور باقاعدگی کے ساتھ اور منظم طور سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر ہم بیٹھیں گے، استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کبار علماء سے اور مشائخ المشائخ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلیمی اعتبار سے اپنی پسماندگی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمی اعتبار سے بلندی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم کی عظمت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دور میں خاص طور پر اپنی آنکھوں کو نہیں بلکہ اپنی دل کی نگاہوں کو کھول کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم اسی پرانی سوچ پر، وہی برادری، وہی خاندان اور وہی پرانی چیزیں، وہی نخوت جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عبیت الجاہلیہ، اور مال و دولت کی ہوس کو حوالت کا حوالہ دیتے ہوئے آج بھی ہم اپنی پسماندگی پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیاوی بلندی سے پہلے اللہ تعالیٰ اخروی بلندی کے مقام پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر دنیاوی قیادت و سیادت کے لیے جو علوم شریعت کے اندر حلال اور جائز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرنے اور دنیاوی قیادت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اگر اس میں کچھ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کچھ غلط ہے، جو کچھ گناہ کی بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور میں اس غلطی سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے سب سے پہلے اس کی اچھائیوں پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سبھی حضرات تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔